بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے اور وہ بدر میں شریک ہوئے اور عقبہ کی رات نقیبوں میں سے ایک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بَایِعُونِی عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَیْئًا، میرے سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم ایسے بہتان لے کر کے نہیں آؤ گے جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان باندھا ہو، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور معروف میں نیک کاموں میں آپ نافرمانی نہیں کرو گے، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جس نے تم میں سے یہ وعدہ پورا کر لیا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جو کر گزرا ان کاموں میں سے کوئی ایک نافرمانی، فعوقب فی الدنیا، تو اسے دنیا میں سزا دے دی گئی، فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کیا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی، فہو الی اللہ، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان شاء عفاہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، وَإِن شاء عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہے تو اسے سزا دے دے، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو ہم نے اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عموماً حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے ایک باب قائم کرتے ہیں اور اس باب کا ایک عنوان ہوتا ہے، لیکن یہاں امام بخاری نے باب تو ذکر کیا، یعنی باب لفظ ذکر کیا، آگے اس کا عنوان ذکر نہیں کیا۔ عموماً یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس باب کا تعلق سابقہ باب سے ہو یا وہ پہلے باب کے لیے تکمیلہ کے طور پر ہو، یا امام بخاری یہ چاہتے ہیں کہ اس سے اپنے اعتبار سے ایک باب رکھ لیا جائے، اس کا عنوان کام کر لیا جائے۔ گزشتہ باب میں ہم نے پڑھا کہ انصار کی فضیلت کیا تھی، اور یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انصار جو صحابہ کرام تھے ان کا یہ نام کیوں پڑا تھا، اس کی وجہ اور تسمیہ کیا تھی۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے اسلام کے علاوہ بھی کوئی بیعت لے لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جس طریقے سے بعض کاموں کو کرنا ایمان ہے، ویسے ہی بعض کاموں سے رک جانا بھی ایمان ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو روایت ہے جسے امام بخاری نے ذکر کیا، ایک اس کا باب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے آدمی جو ہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، نہ ہی وہ ابدی جہنمی ہوتا ہے،
اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایمان سے خارج ہو گیا، بلکہ گناہوں کے کفارے کے بعد وہ آدمی مسلمان ہی رہتا ہے۔ تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یہ جو بدر کے صحابہ کرام تھے ان میں شامل تھے، اور یہ بدری صحابہ کرام جو تھے نا، ان کی بڑی خاص فضیلت تھی، اور یہ فضیلت کا تذکرہ کیا کہ یہ عام صحابی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی اس لڑائی میں شریک تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی تھی، یہ بیعت عقبہ، یہ 2 دفعہ بیعت ہوئی تھی، اور یہ پہلی بیعت میں اور دوسری بیعت دونوں میں شامل تھے، اور دوسری بیعت نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر تھے، جس میں 70 آدمی تھے اور 2 عورتیں شریک تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 12 نقیب بنا دیے، 12 نگران اور ذمہ دار بنا دیے، اور ان سے اس بات کا وعدہ لیا کہ آپ جب یہاں سے وہاں جائیں گے تو آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کاموں کی ان سے بیعت لی، اور وہ کام کیا تھے؟ سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، میرے ساتھ یہ بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ الوہیت میں اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو اسماء و صفات ہیں اور ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے، یعنی یہ سمجھے کہ اللہ بھی خالق ہے، کوئی اور بھی خالق ہے، تو یہ شرک ہے۔ بندہ یہ کہے کہ عبادت اللہ کی بھی کرنی ہے، کسی اور کی بھی کرنی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور بندہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ جو اللہ کے نام ہے نا، یعنی اللہ رزاق داتا ہے، تو کوئی اور بھی داتا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بیعت کرو، اور بیعت کر کے میرے ساتھ یہ پختہ وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے۔ چوری معمولی چوری بھی چوری ہوتی ہے، بہت بڑی چوری بھی چوری ہوتی ہے۔ تو چوری جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کی جائے، بہرحال وہ چوری ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی جو آدمی کسی سے کوئی چیز، اس کا سامان چرا لیتا ہے، تو قیامت کے دن اسے اٹھا کر کے لائے گا، اور ہر کسی کو اس کا تعارف اور پہچان ہوگی کہ یہ بندہ دنیا میں چوریاں کیا کرتا تھا۔ اور چوری کا تعلق عموماً ظاہر لوگوں کے سامنے تو نہیں ہوتا، یہ کام چھپ کر کے کیے جاتے ہیں، اور کوئی چور بھی نہیں چاہتا کہ اس کا جو راز ہے وہ ظاہر کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین تو اس کا راز قیامت کے دن ظاہر کریں گے۔ تو چوری نہیں کرنی، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، کیونکہ زنا ایک عام بیماری تھی اور اس زمانے میں بھی کسی حد تک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے اپنے ہاتھ میں ان کے ہاتھ رکھ کر کے ایک پختہ وعدہ لیا کہ آپ زنا نہیں کرو گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، جاہلیت میں تھا لوگ اپنے بچیوں کو بالخصوص قتل کر دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ اولاد کے قتل کی کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی اپنے اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے کہ یہ بڑے ہوں گے اور میرے لیے ان کے اخراجات برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا کہ آپ کو رزق بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم نے رزق دینا ہے، لہذا لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو۔ تو قتل اولاد کی جو موجودہ صورتیں ہیں یہ بھی اسی روح سے ناجائز ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، آدمی کوئی بہتان نہ لگائے کسی پہ اپنے ہاتھوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اس بات کا خیال ہی نہیں کرتا کہ میرے ہاتھ اور میری ٹانگیں اللہ رب العالمین کے ہاں بولیں گی اور بول کر کے میرے اس پول کو کھولیں گی کہ میں نے تو یہ بہتان لگا رکھا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بلا شبہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اور وہ ایسی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں جو جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کسی چیز کا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اس دن ان کے جو ہاتھ ہیں، ان کی زبانیں ہیں، ان کی ٹانگیں ہیں، وہ بول کر کے بتائیں گی کہ یہ بندہ بہتان لگا تھا لوگوں کے اوپر۔ یہ بہتان لگانا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، یعنی آپ نے تو کسی کے اوپر معمولی سا کوئی اعتراض کر دیا اور بہتان لگا دیا کہ اس نے یہ کام کیا، اور وہ آپ کے لیے کوئی بڑا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پاک دامن عورت ہے یا پاک دامنہ عورت ہے، اور آپ نے اس کے کردار کے اوپر جب انگلی اٹھائی تو بسا اوقات ساری زندگی کی نیکیاں جو ہیں اور ساری زندگی کی جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ خاک میں مل جاتی ہیں محض ایک بہتان کی وجہ سے، اور بسا اوقات اس کی اگلی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، جبکہ وہ آپ نے تو اپنے مذاق کے لیے یا اپنی تسکین قلب کے لیے یا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے یا محض ایک شرارت کے لیے تو آپ نے بہتان لگا دیا تھا۔ تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر بہتان لگا دے۔ اور یہ جو بہتان ہوتا ہے یہی تو وہ بہتان تھا نا جو ہماری والدہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے لگایا تھا، تو وہ بہتان بظاہر ایک بہتان تھا، خود سیدہ کے لیے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ کس قدر مشکل تھی، اور وہ کیسے مشکل کے حالات تھے جن کو انہوں نے برداشت کیا۔ تو محض ایک بہتان تھا، ایک ہلکی سی شرارت تھی، لیکن اس کے جو اثرات تھے وہ بہت بڑے تھے۔ تو یہ کسی کے اوپر بہتان لگانا جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور آپ کے پاس اس کے گواہان موجود نہیں ہوتے، اور محض شک کی بنیاد پر اور محض ایک ہلکے سے گمان کی وجہ سے آپ کسی کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، نیکی کے کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے نافرمانی نہیں کرنی۔ اب یہ جو بات ہے نا لا تعصوا فی معروف، یہ سارا دین ہے کہ آپ نے کبھی بھی اچھے کاموں میں مخالفت نہیں کرنی۔ اور جو پیچھے ہم نے وضاحتیں پڑھی کہ چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معروف کا حکم دیتے تھے، اچھے کاموں کا حکم دیتے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ کا کوئی نبی بھی کسی کو کوئی غلط کام کا حکم دے دے تو آپ اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں، اس کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ویسے عموماً جو نبی ہوتا ہے وہ دین کے کاموں میں غلط کام کا حکم نہیں دیتا، البتہ دنیاوی کاموں میں اس کی ایک رائے ہوتی ہے تو اس میں اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے اچھے کاموں میں جو نبی ہوتا ہے اس کی موافقت کرنی ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے اب یہ وعدہ پورا کر لیا، یعنی یہ 6 کام کر لیے، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اس بندے کو اجر دے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیا، کون سا؟ اس نے چوری کر لی، یا اس نے زنا کر لیا، یا اس نے کسی کے اوپر تہمت لگا دی، زنا کے سلسلے میں اس کو سنسار کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا، چوری کے بدلے میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور بہتان لگانے کی وجہ سے اس کو 80 کوڑے مارے گئے، تو یہ اگر اسے دنیا میں سزا مل گئی تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی جو اس نے گناہ کیا تھا اسے دنیا میں سزا مل گئی، اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن اس کی سزا نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں سزا لے لی۔
اور وہ سزا لی جو اللہ رب العالمین نے متعین کی ہے. اور جس نے ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے کوئی ایسا کام کیا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اس کے اس گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا. یعنی بندے نے زنا کیا اور اس کو سزا تو تب ملے گی جب اس کے اس گناہ کا اظہار ہوگا، اور اللہ نے تو اس کے لیے پردہ ڈال دیا ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ چوری کی اور پتہ ہی نہیں چلا، نتیجے میں ہاتھ بھی نہیں کٹے، اللہ نے پردہ ڈال دیا. تو پردے کی صورت میں یہ ہے کہ اب اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ چاہے تو قیامت کے دن اس کو معاف کر دے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو قیامت کے دن اس کو اس کی سزا دے دے. یہ بندے کے پھر اختیار میں نہیں ہے، اور اللہ کے معاف کرنے کے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قاعدے نہیں ہیں، کوئی ضابطے نہیں ہیں. اللہ بہانے سے کسی کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اللہ بس اوقات کسی چھوٹی سی چیز پہ اللہ اس کا مواخذہ بھی کر سکتا ہے. اللہ کے معاف کرنے کے کوئی بہانے نہیں ہیں، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قاعدے اور ضابطے نہیں ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین کے اعمال کا جو صلہ ہے نا، اس کو دینے میں اللہ رب العالمین کے پورے قواعد ہیں، پورے ضابطے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیک بندوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو معاف کرنا ہے تو اس کے ہاں کوئی اس کے ضابطے نہیں ہیں. معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے. جب یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائیں اور ان سے بیعت لی، صحابہ کرام کہتے ہیں فبایعناہ علی ذالک، تو ہم نے اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے ہم نے یہ بیعت کی تھی. اور یہ بیعت کا جو تعلق ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بیعت لیتے تھے. کسی سے بیعت لی کہ تم آج کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، میرے ساتھ بیعت کرو. کسی سے بیعت لی کہ تم زنا نہیں کرو گے، کسی سے بیعت لی کہ تم چوری نہیں کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین صحابہ کرام تھے، وہ بھی اپنی خلافت کی بیعت لے لیا کرتے تھے. البتہ اس کے بعد کبھی بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی نے، کسی امام نے، کسی ولی نے، کسی وڈیرے نے اور کسی بڑے بزرگ نے لوگوں سے بیعت لی ہو. جیسے ہمارے زمانے میں یہ جو بیعت کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، یہ صرف اور صرف افتراق ہے، یہ دین نہیں ہے. اور یہ جو بیعت ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے، یہ فرقہ واریت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس بیعت کے سلسلے میں کوئی نقش بندی ہوتا ہے، کوئی قادری ہوتا ہے، کوئی سور وردی ہوتا ہے، اور نہیں معلوم اس میں کتنے سلسلے بن چکے ہیں. اور یہ جو سارے سلسلے ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا کوئی بندہ کہے کہ ہم جو بیعت کرتے ہیں نا اپنے پیروں کی یا اپنے بڑوں کی، وہ محض اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا ہادی اور راہبر مانتے ہیں. تو یہ جو ہادی اور راہبر مانتے ہیں نا، پھر وہ جس کی بیعت کی ہے یا جس کے بیعت شدہ مرید ہوتے ہیں، کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے. اور یہ جو بیچارے بیعت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو علم بھی نہیں ہوتا، اور جس کی بیعت کی جا رہی ہوتی ہے وہ قرآن کہہ دے، حدیث کہہ دے اپنی باتوں کو، تو ان کے پاس سوچنے اور تولنے کا کوئی پیمانہ بھی نہیں ہوتا. چونکہ بیعت شدہ مرید ہیں، لہٰذا ہر بات کو ویسے ماننا ہے جیسا کہ قرآن کو مانا جاتا ہے اور جیسا کہ صحیح حدیث کو مانا جاتا ہے. تو یہ دین میں ایک فرقہ واریت ہے، اور یہ دین میں مختلف راستے ہیں. ہم نے تو کہا کہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑا جائے، اور لوگوں نے جب لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑا، اور پھر کئی ساری ذاتیں ہو گئیں، تو کئی سارے مسلک ہو گئے، کئی سارے اس میں فرقے پیدا ہو گئے، اور کئی سارے اس میں راستے الگ الگ ہو گئے. ہر کسی کے اپنے طور اور طریقے ہیں. اور بعض نے کہا کہ ہم صرف نہ ان کو اپنا استاذ مانتے ہیں اور استاذ کی حیثیت سے ان کی بیعت کرتے ہیں. تو بھائی آپ کا دنیا میں صرف ایک استاذ ہے، کئی سارے استاد ہیں نا، تو سب کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ لہذا بیعت کا جو موجودہ سلسلہ ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. خلفائے راشدین بھی جو بیعت لیا کرتے تھے، وہ خلافت کی بیعت ہوا کرتی تھی. اور خلافت میں بھی یہ کہ چند لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی،
جناب عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے چند لوگ تھے، اور باقی لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ان کو اگر خلیفہ تسلیم کر لیتے تھے تو وہ بھی ان کے بیعت ان کی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ موجودہ جو بیعت کے سلسلے ہیں جس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، اس بیعت میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور پھر عجیب و غریب قسم کی کہانیاں ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔